اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاش یک میں سرگرداں آپ کی سماعتوں و بصارتوں کو میزبان عبداللہ حسین کی جانب سے مسکراتی صبح میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور مسکراتے چہروں کو مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ آپ جہاں سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں مسکراتی صبح منڈے ٹو فرائیڈے 2 دن ہم آف لیتے ہیں۔ اس آف میں ہم کچھ نئی چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آج کے اس مارننگ شو میں ہم ڈسکس کریں گے، اسپیشلی طب پر گفتگو کی جائے گی، اور طب کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جو اسرائیل اور امریکہ اور اسی کے ساتھ اسرائیل اور ایران کی جنگ آپس میں چلے تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم بجٹ پہ ضرور بات کریں گے، کیونکہ بجٹ پہ بہت گفتگو شنید کی جا رہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی منظر عام پر اب آئی ہیں جن پہ بات کرنا لازمی ہے، اور یہ باتیں آپ تک پہنچانا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہم 2 دن جب آف لیتے ہیں تو آف لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی آرام ہوگا اور ہم نئے آئیڈیاز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو بلا تاخیر ہم اپنے آج کے مہمان کی طرف آتے ہیں۔ فی الوقت ہمیں ایک مہمان نے جوائن کیے اور بریک میں ہمیں دوسرے مہمان بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ سو بلا تاخیر میں اپنے مہمان کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ریحر الدین صدیقی، محافظ پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جنگ بھی چل رہے تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ملک پاکستان کی جو فوج ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے اور کیا کیا فیسلٹیز اس کو دی جا رہی ہے اس وقت؟ پاکستان کی فوج کو جو فیسلٹیز دی جا رہی ہے وہ کوئی خاص نہیں دی جا رہی۔ بیسک فیسلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے میڈیکل، جی وہ دیا تو جا رہا ہے ان کو بالکل، مگر وہ ان کی سیلیوں میں سے کٹوتی ہوتی ہے۔ اچھا، ان کو رہائش بھی دی جاتی ہے، اگر وہ اپنے شہر سے ایک دوسرے شہر میں جاتے ہیں یا کسی چھاونی میں مکان لیتے ہیں یا وہاں کے بلز آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں وہ اپنی سیلری سے ہی پیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، عوام شاید سمجھتی ہو یا ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں شاید کہ مطلب کہ آرمی کو بہت سی فیسلٹیز حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک عام سی فیسلٹیز ہے، میڈیکل ہو گئے، رہائش کا معاملہ ہو گیا، مگر یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی سیلریوں سے کٹتی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی اپنے میرے دوست ہیں ان کے پاس گیا ہوں، رہ کے آیا ہوں ان کے پاس 15-20 دن، تو مطلب ان کی میز پر ہم اگر کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی ان کی سیلری سے کٹتا ہے، چائے بھی پیتے ہیں تو وہ بھی ان کی سیلری سے کٹتا ہے۔ کام کی جہاں تک بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر طوفان آ جائے ہمارے شہر میں تو آپ کو فوج ہی نظر آئی ہوگی، اگر سیلاب آ جائے تب بھی آپ کو فوج ہی نظر آئے گی، زلزلہ آ جائے تب بھی آپ کو فوج نظر آئے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری فوج کو اتنی کوئی خاص فیسلٹیز نہیں ہیں، مگر ان کی جو ڈیوٹیز ہیں نا وہ بہت ہی یہاں پر کٹھن ہے۔ فوج سے کیا مطلب لے رہے ہیں؟ جو نیچے عہدے والے ہیں، نہیں کہتے ہیں پاکستان کو فوج ہی چلا رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیچے طبقے کا ہو یا کسی رینک پر ہو، رول ریگولیشن سب کے سیم ہے۔ اچھا، جو فیسلٹیز ایک عام سپاہی کو ہے وہی فیسلٹیز ایک میجر اور ایک کرنل کو ہے۔ اچھا، کوئی نئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ مطلب ایک چیز ہے کہ میری کمپنی ہے ماروی کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کا میں سی ہوں، تو جب میں اس سیٹ پہ جا کے بیٹھوں گا تو میں سی ہوں گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر مزدور کے ساتھ کام کروں گا تو مزدور ہی ہوں گا، مگر فیسلٹیز میری وہی ہے سب کچھ جو ایک عام آدمی کو ہے۔ اسی طریقے سے میجر رینک کے لوگ ہیں ان کی بھی یہی فیسلٹیز ان کو مل رہی ہے اور وہی ان کے سپاہیوں کو بھی مل رہی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب کوئی آرمی کو کوئی نیا کوٹا ملتا ہے یا کوئی ایکسٹرا اور کچھ ملتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آرمی، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آرمی سے محبت کیا کریں اور پاکستان سے محبت کریں۔ اس کی وجہ بیسک یہی ہے کہ ملک میں کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے، سیلاب آتا ہے یا کوئی بھی زلزلہ آ جاتا ہے تو آپ کو فوج ہی بالکل ہر جگہ کھڑی نظر آئے گی، سارے مسائل میں، سیلاب میں، ہر جگہ۔ تو ہمیں انہی کو دیکھنا چاہیے، وہی ہمارے بھائی ہیں اور وہی ہمارا ملک ہے، ان کے بارے میں بالکل ہمیں ایک اچھی رائے رکھنی چاہیے۔ جی، رائے تو اچھی رکھنی چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمیں امریکہ سے ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی کا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ 75 سال میں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی، بات یہ ہے وہ بھی اکیلے میں ملاقات ہے، اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
जनरल साहब जो है इस पावर में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद ज़ात है, वो ऐसी पावर रखते हैं, जी इसीलिए उनको बुलाया। आपको आपकी कोई हैसियत होगी तो आपको कोई बुलाएगा ना, ठीक है, उनकी हैसियत थी तो उन्हें बुलाया ये गया। 75 सालों में कोई ऐसे तो वाला नजर नहीं आया। असल बात है कि कोई ऐसा आदमी नहीं आया, हो सकता है जभी तो नहीं बुलाया किसी ने, ये भी है। ठीक है ना। आसिफ भाई को बुलाया तो क्यों बुलाया, इसीलिए बुलाया है आसिफ मुनीर साहब को कि उन्होंने देखा कि उसके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है ना, तो उसको बुला लिए। अच्छा, अभी एयर बेस की भी बात हो रही थी कि अमेरिका कह रहे मुझे एयर बेस चाहिए पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान देगी उसे या नहीं? मतलब किस बेस पे एयर बेस मांग रही थी वो किस ईरान पे हमला करने के लिए? यकीन है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कभी भी वो काम नहीं करेगा जिसके अब पाकिस्तान के ऊपर हर्फ आए। ना पाकिस्तान की कोई आर्मी ऐसा काम करेगी, ना पाकिस्तान का कोई ऐसा आदमी ऐसा है जो पाकिस्तान की इज्जत पे हर्फ आए। तो वो काम हम नहीं करेंगे कभी भी, चाहे मैं हूँ चाहे आर्मी का कोई भी जनरल हो, कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसकी वर्दी पे या उसके मुल्क की नुकसान में हो। वो वही काम करेगा जो उसके मुल्क की बखा में हो। और अगर वो कोई फ़ैसला करते भी हैं आसिफ मुनीर साहब, तो आवाम को भी चाहिए कि हो सकता है कि वो फ़ैसला जो भी करें वो हो सकता है कि पाकिस्तान की बखा के लिए हो, पाकिस्तान की मुखालिफ फैसला कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि अब तक इन्होंने फैसला तो किया नहीं है, लेकिन फैसले से पहले अमेरिका ने ईरान पे अटैक देखिए कर वजह दिया। ये आप वो देखने वाले जो होते हैं, जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अक्सर तजियाकार बैठे हैं, तो सारे कह रहे हैं कि सारे ये जो लड़ाई हुई है ये सब हमारे चीफ साहब हो गए और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही है, क्योंकि वैसे अमेरिका तो अटैक नहीं करता। देखिए अमेरिका खुद मुख्तार मुल्क है, सुपर पावर कहता है वो अपने आप को, वो हमसे पूछ के करेगा। मतलब एक छोटी सी बात है, हमसे पूछ के करेगा, वो जो भी करेगा अपनी मर्जी से करेगा। कल भी मैं शो में बैठा हुआ था करामत साहब के, तो मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि अमेरिका इनका पप्पा है और ये सारे जितने भी इसराइल और इंडिया हैं ये इनके बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है जब बेटे को कोई परेशान करेगा तो बाप तो खड़ा होगा। आपके अगर बेटे को कोई परेशान करेगा तो आप नहीं खड़े होंगे क्या? ज़रूर। तो वही अमेरिका रोल अदा कर रहा है जो उससे करना चाहिए। आखिरी में उसने वही रोल अदा करना है जो इंडिया के लिए उसने रोल अदा किया। तो अमेरिका अब अमन की भीख क्यों मांग रहा है? हम असल में एंड उसी चीज़ पर होना है, एंड उसी चीज़ पर होना है। अमेरिका ने ही ये सारा सुलह कराना है कि मैंने ये सुलह करा दी है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। ये उसके शुरू से नहीं, आप शायद पैदा भी नहीं होंगे उस ज़माने से उसका ये कारनामा रहा है। जी जी, वो यही करता है, पहले लड़ाता है उसके बाद मिलाता है, वो उसका काम है। तो आप क्या लगते हैं कि इसको अमन की बात करनी चाहिए इस वक्त, जब उन्होंने अटैक किया, अटैक के तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद उन्होंने फौरन ट्वीट कर देखिए पाकिस्तान तो हमेशा अमन चाहता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज भी हमेशा अमन चाहती है, मगर जब हमारी सालमियत पर या हमारी दिफा पर या हमारी नज़रिए पे कोई बात करेगा तो फिर हम अमन को भूल जाएंगे। हमारे लिए यही है। वैसे तो हम हमेशा अमन की ही बात करते हैं और कोई बात जाते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद अब्दुल्ला हुसैन। और जनाब वेलकम बैक। छोटी सी ब्रेक का एक फ़ायदा ये हुआ कि मेट्रो टीम हमेशा अपने आए हुए मेहमानों का इकराम ज़रूर करते हैं। तो हम ब्रेक में गए, ब्रेक में एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे हाथों में एक कप पकड़ा गया और इस कप में आपको पता है चाय होती है और आए हुए मेहमान का इकराम ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे मुल्क पाकिस्तान के, तो रहन साहब दोबारा आपके उसी मौजू को वहीं से स्टार्ट कीजिएगा। आपने कहा मुल्क पाकिस्तान के आवाम की देखा जाए, अभी रिसेंटली बजट पेश हुई है और बजट में अगर देखा जाए तो बहुत से अवाम का जो राय थी उनको नहीं लिया गया। तो वजह क्या हो सकती है? क्या यहाँ पर अवाम के जो राय थे उनका एहतराम किया गया है या नहीं? लेकिन बजट तो इस टाइम बिल्कुल दोस्त बजट नहीं है। ये तो समझ लो आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा गला दबाने वाला बजट है। मगर मजबूरी ऐसी भी है ना कि अब इसका हल इस वजह से भी हो सकता है कि नहीं हो रहा हो कि देखिए बात सुने, मैं पूरी बात करूँ उसके बाद आप बात कीजिएगा, सब्र कीजिए आप 2 मिनट, आपको मौका पूरा दिया जाएगा। आप बैठे हैं इसलिए आने के लिए नहीं, आपको मौका दिया जाएगा, आप कीजिएगा। असल बात ये है कि पहले की जो गवर्नमेंट गुजरी है, बजट उसी सूरत में दिया जाता है कि मुल्क के पास ख़जाने में पैसे हों, उसी हिसाब से बजट को पास किया जाता है, उसी हिसाब से देखा जाता है। जब इक़्तिदार आया, भुट्टो ने सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक क्रेडिट जाता है जिसने 10% सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा किया और कहा कि सालाना 10% बढ़ाया जाएगा। ये हमारे भुट्टो साहब ने किया। अच्छा, वो आज तक राइज है, बढ़ते चला आ रहा है, ठीक है, वो बढ़ाना कोई गलत नहीं है। असल बजट मसला ये कि बजट गरीब जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास
طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے مسائل زیادہ ہے، اس لیے کہ آٹا چینی دال کا مسئلہ زیادہ ہے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ مطلب اس چیز کو وہ سستا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سستا وہ اس وجہ سے نہیں کر پا رہی کہ پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہے ماشاءاللہ بہت ہی صادق اور امین گزری ہے. اللہ معاف کرے، ان کو کہہ دیا گیا تھا صادق اور امین. وہ صادق کیا، وہ تو امین کیا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. خیر مگر وہ خزانہ جس طرح چھوڑ کے گئے اسی طرح بجٹ کو انہوں نے پاس کرنا مدینہ کی تھا. ریاست بنا رہے تھے. ارے دیکھیں ہمارے جاوید ہاشمی صاحب بیٹھتے ہیں میرے ساتھ اکثر اور بیکثر آتے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں، وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. میں ان کو یہ سوال کر دیتا ہوں، وہ بھلے سے نیکسٹ پروگرام میں آ کے مجھے جواب دے دیں کہ آپ نے اس 3 سالوں کے اندر کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کوئی بھی ایسی چیز اگر بنائی ہے تو میں آج کے بعد آپ کو بولنا چھوڑ دوں گا. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام کیا، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر اسپتال تعمیر کرایا، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے پیپلز پارٹی سے، اور نہ ہی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، میرا سیور آف پاکستان سے تعلق ہے، میرا آرمی سے تعلق ہے، آرمی سے میری محبت ہے، اور میرا کسی سے تعلق نہیں ہے. مگر پیپلز پارٹی نے بہت اچھا اسپتال بنایا، تو جو کام کوئی بھی شخص کرے گا اچھا تو اس کی تعریف کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھلے پیپلز پارٹی کا ہو یا وہ مسلم لیگ کا ہو یا وہ پی ٹی آئی کا ہو. تو پی ٹی آئی کے لیے میرا یہی سوال ہے کہ آپ نے اگر 3 سال میں بتائیں کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی یا کوئی ایسی چیز تعمیر کی ہے تو مجھے بتائیں، کوئی ٹینڈر پاس کیا ہے تو. یہ ہمارے ملک میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں نعمت اللہ کے ٹائم میں ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے جو امیر تھے. اس کے علاوہ تو کوئی بھی نیا پروجیکٹ نہیں ہے جو بنا ہے. سارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی سب بہہ رہا ہے روڈوں کے اوپر. جی آپ نے بہتر فرمایا، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. حکیم صاحب ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. بتائیے گا کہ زیادہ تر آج کل کچھ لوگوں کے ایک ہوتا ہے کہ ان کی عمر گزر گئی ہو تو ان کے پٹھوں میں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نوجوان ہیں ان کے پٹھوں اور جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مقصد آج کل جو نوجوان طبقہ ہے تو تھوڑا بیرا روی کا شکار ہے. اچھا اس کی وجہ سے ان کو زیادہ پرابلم ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ تو کیفیت کے اوپر ہے نا، اگر کس وجہ سے ان کو یہ درد ہے. مقصد ایک تو یہ ہے کہ پروٹین کا اخراج تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں جس سے ان کے پٹے خشک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بچے آج کل ینگ فوڈ جو استعمال کر رہے ہیں اس سے پٹے خشک ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اس میں سرکہ ہوتا ہے، اس میں آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے. اچھا بالکل، آپ دیکھیں نا لوگ زیادہ آج کل جوڑوں کے دردوں میں، کم عمر بچے بچیاں، اسی میں سب سے بڑی بات ہے مرغے تو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ تو پیسے دے کے زہر کھا رہے ہیں. اچھا، کم عمری کی شادی پر جو بل پاس ہوا ہے جی، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مقصد یہ تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں لیکن ہمارا دین تو اس پہ اعتراض نہیں کرتا ہے. جو ہمارا دین کہتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ کچھ بھی کہیں لیکن پرفیکٹ بات تو وہی ہے جو کہا اس میں جاتا میل یا فیمیل کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے کم عمری میں شادی کے؟ ہے. بالغ ہونا چاہیے. بالغ؟ بالکل، بالغ ہونے کے بعد شادی ہونی چاہیے، نابالغی میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا دین کہتا ہے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر بالغ ہے، سمجھدار ہے، اس قابل تو شادی کریں آپ اس کی. بلکہ دیکھیں آپ پہلے کچھ معاملات بہتر تھے، جلدی شادیاں ہوتی تھیں تو بچے اتنے پریشان نہیں ہوتے تھے. اب پتہ اگر 35 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے اور 40 سال کی عمر میں بچہ گود میں لے کے بندہ گھوم رہا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دادا بنا ہوا ہے، جبکہ وہ اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے. اچھا سنیں، آپ خود بھی کسی بیماری سے گزر رہے ہیں اس وقت؟ جی ہاں، مجھے پہ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. اچھا، فالج کا آپ کے اوپر اٹیک ہے؟ جی جی، بلڈ پریشر آپ کی وجہ خود سے ہوا تھا. ماشاءاللہ طب کے ماہر ہیں. جی جی، تو آپ جبھی تو اپنا بیٹھا علاج ہوا ہوں خود میں. کر رہے ہیں؟ اگر میں خود ماہر نہ ہوتا تو بیٹھا ہوا تھوڑی ہوتا، بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوتا. اچھا، جی ہاں، یہ ایسا آپ مرض اپنا ہے. علاج خود کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تو جب وہ علاج بتائیں جو آپ علاج کریں، جو آپ خود اپنی دوائی کھا رہے ہیں. سب سے بڑا اس کا جو علاج ہے نا وہ آپ کی اپنی ویل پاور ہے. اگر آپ اپنی ویل پاور خود استعمال کریں گے تو آپ کا علاج ہے، ورنہ کسی ڈاکٹر کے پاس کا علاج نہیں ہے. تو طبی ماہرین کے پاس بھی علاج نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج ہے لیکن دراصل ایک آپ کے ڈاٹ جو ہے نا وہ دماغ میں رک گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر نکل جاتا ہے فوراً تو آپ اوکے ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں نکلتا، آپ نہیں اس کو کور کر سکتے ہیں تو آپ زندگی بھر ایسے ہی رہیں گے. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے بہت ساروں سے جنہوں نے کسی طبی ماہرین سے علاج کروایا ہے کہ ان کی جو ادویات ہوتی ہیں نا وہ بہت دیر جا کے وہ اثر کرتی ہیں، سلو ہوتی ہیں. نہیں، آپ نے غلط سنا ہے. اس کی ادویات اگر صحیح دینے والا ہے تو ادھر دے گا، ادھر اثر کرے گی. ادویات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اثر کرنا ہوتا ہے نا. وہ دوائی کون سی کہ اگر میں کھاؤں ابھی اور 1 سال بعد اثر کرے تو وہ کون سی دوا ہوگی؟ وہ دوا تھوڑی ہے، وہ تو تجربہ ہے. ٹھیک ہے نا، دوا تو وہ ہوتی ہے جو گھنٹہ 2 گھنٹہ معدے میں گئی، ہضم ہوئی، اس نے رزلٹ دے دیا. یہ تو میں نے نہیں سنا کہ آپ آج کھائیں اور 1 ہفتے بعد رزلٹ آئے گا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کتنے وقت میں آپ کے رزلٹ دے سکتے؟ آپ جو خود ادویات پرووائڈ کرتے ہو، آپ اپنے بتائیے کہ کتنا؟ دیکھیے، ویل پاور ہوتی ہے، ادویات ہوتی ہے. بالکل،
اس میں جو میں نے خود اپنے لیے ادویات استعمال کی تھی اس میں مقصد پتھر بھی تھے اس کے اندر، مرجان وغیرہ ہر چیز، خمیرہ بنتا ہے. اس کے علاوہ جیسے اناب ہے، اگر خالی آپ وہی استعمال کریں روزانہ تقریباً 70 گرام آپ اناب کھائیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ 5 کلو ایک مہینے میں اناب کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ آدھا لیٹر تو آپ کو اس سے ہی مل جائے اچھا گا. حکیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک میں کیا فرق ہے آپس میں؟ دیکھیں ہومیوپیتھک جو ہے نا وہ ڈراپ ہیں، وہ لانگ ٹائم ہے. جو آپ نے بات کی ہے وہ ہومیوپیتھک کے لیے آپ کرتے ہیں. آپ نے دیسی دواؤں کے لیے جو بات کی یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ دیسی دوائیں ایسی ہیں ادھر آپ کے زبان پہ گئیں اور ادھر آپ کو پتہ لگ گیا. اچھا ہماری تو کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ ہم جیسے سر پہ بال نہیں ہیں. جو ذرا نازک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فطرت ہوتی ہے نا انسان کی، اگر ذرا نازک قسم کے لوگ ہیں، اگر ہم اپنا وہ آئل استعمال کریں گے اس گنجے پہ جو تھوڑا سا نازک مزاج ہے، تو ادھر سر پہ تیل لگے گا اور اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ اثر ہوتا ہے اس کی ایڑیوں میں، مقصد گرمائش اچھا آ بعض جائے گی. لوگ نا سرجری کراتے ہیں، بال لگواتے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ جو سرجری کر کے بال لگواتے ہیں ان میں اور طبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں جو ہم جیسے بال آتے ہیں نا وہ نیچرل ہوتے ہیں، ہاں اور جو ہمارے جیسے بال آتے ہیں، ہیئرس آتے ہیں، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا. لیکن جو سرجری کراتے ہیں ان کی یہ کھال لٹک جاتی ہے. اچھا جی ہاں، جبکہ جو ہم آئل لگاتے ہیں دیتے ہیں لوگوں کو جس سے ان کو ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے مسامات ان کے بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کوئی گنجا آدمی ہے، اس کے ایئرس نہیں ہیں تو اس کے مسامات بند ہیں. اچھا تو آپ اس کو تھوڑا سا رب کر کے وہ آئل استعمال جب کریں گے تو 1-2 دن کے بعد ان کے باریک دانے نکل آئیں گے پورے سر پہ. اچھا جی ہاں، پھر وہ دانے مقصد وہ مسامات ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک تیز چڑھ جاتی ہے جو کہ بال خورا ہوتی ہے، وہ ان کو بالوں کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب دانے نکلتے ہیں تو وہ بال خورا ہی اتنا سے پھر وہ خشکی کے اتنا بن کے ہٹ جاتے ہیں. جیسے آپ کے سر پہ ہم نے آئل لگایا جی تو آج لگایا اور دوسرے دن آپ کے جو ہے نا دانے نکل آئے سر پہ. اچھا اب وہ دانے آپ پھر آئل نہ لگائیں، اچھا ٹھیک ہے. ان پہ پھر آپ ویسلین لگا لیں یا کھوپرے کا تیل لگا لیں. سر پر؟ جی ہاں، کھوپرے کا تیل لگاتے نہیں ہیں کیا لوگ؟ ہاں کھوپرے کا دوا کوکونٹ آئل لگاتے ہیں نا لوگ، وہ آپ استعمال کریں تو وہ ایسے ہٹ جائیں گے دانے جیسے آپ کے سیل کھڑی ہوتی ہے بھوسی کی اتنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب وہ دانے ہٹ جائیں گے تو اس کے نیچے بال ہوں گے آپ کے. اچھا بالکل، مقصد یہ آزمودہ بات ہے. ہم لوگ دیتے ہیں جو میڈیسن بالکل آتے ہیں. ہم نے تو یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے نہیں آئے بال، آپ کی تصویر آپ کے پاس ہے، آپ آئیں، اپنے جو آپ کے اخراجات ہوئے ہیں آپ لے جائیں واپس. بھئی اس کا حق ہے نا. جب ہم کہہ رہے ہیں آئیں گے آپ کے، ٹھیک ہے، چلیں 2-4 تو آئیں نا. اگر بالکل وہ مقصد وہی میدان ہے، چٹل میدان ہے، ان کے گراؤنڈ پہ بال نہیں آئے، ہیئرس نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے ان کے جو ایک تو جینیٹک پرابلم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ویسا ایسا ہوا نہیں ہے آج تک، کچھ نہ کچھ تو آتے ہی ہیں. آج تک کوئی کبھی نہیں آیا کہ جب دے دیں. کہ آج کل 2 بیماریاں کافی زیادہ ہوئی، ایک ہوتا ہے بلڈ بواسی اور ایک کہلاتی فشر. تو ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے اور کیا طبی علاج کروانی چاہیے ان کا یا پھر ہاسپٹل سے علاج اس کروانا کا چاہیے؟ جناب علاج ہی طبی ہے. کس کا؟ ہاسپٹل سے آپ کرا لیں، فشر کا؟ دونوں کا. اچھا آپ فشر کٹوا لیں 2 سال بعد پھر ہو جائے گا. اچھا جی ہاں، کبھی خدا کی بنائی ہوئی چیز، اللہ کی بنائی ہوئی چیز بڑھ سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہڈیاں بڑھ گئیں، ہڈیوں میں گیپ آ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کبھی گیپ آ سکتا ہے؟ یہ تو ہم نہ سوچ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. دراصل اس کے بیچ میں فائبر ہوتا ہے گودا، وہ کم ہو جاتا ہے تو وہ گیپ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ مقصد اپنی سمجھ کے حساب سے گیپ کہتے ہیں، اور وہ پھر جب ٹچ ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے انسان کو. بہت شکریہ اصل حکیم صاحب. مسئلہ یہ ہوتا ہے. ہمیں بیچ میں ایک کال آئی ہے تو ہم یہاں سے کال ریسیو کرتے ہیں، دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی جی میں علی بات کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے کال کی تھی کچھ عرصہ پہلے اور دوبارہ کال کر رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے ذیشان بھائی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ذیشان بھائی کی طبیعت ابھی کافی بہتر ہے. اور سب سے پہلے سلوت عسکری صاحبہ اور ان کو جن جن لوگوں نے ڈونیٹ کی، جس کے اوپر ذیشان کا علاج چل رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کا جو بایاں گردہ ہے وہ پیدائشی طور پہ 47% جو ہے وہ کام نہیں کرتا، جبکہ 7 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا ایک گردہ ضائع ہو گیا ہے. مگر اب ان کا علاج آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہا ہے. اور دوسرا ان کا ٹرانسپیرنٹ ہونا لازمی ہے. ٹرانسپیرنٹ کی اخراجات بھی کافی کوسٹلی ہیں،
مگر ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو یہ اپنی زندگی بہتر گزار سکے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا بلڈ کینسر کا جو علاج چل رہا ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے سلوت آپا کے ساتھ مل کر آپ اس ذیشان کی ہیلپ کریے، اور سروت آپا کا بہت شکریہ جنہوں نے ایک بیٹے کی طرح اور اس کو ٹریٹ کیا، ایک ماں ہونے کے ناطے ماں کی طرح انہوں نے اپنے بچے سمجھ کے ذیشان کی بہت ہیلپ کی، اور مزید بھی ہیلپ کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ سلوت آپا آپ کا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذیشان بھائی آج کل بیمار ہیں اور ان کا علاج بھی الحمدللہ چل رہا ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ذیشان بھائی کے علاج میں الحمدللہ خدمت پیش کر رہے ہیں، اور جو لوگ ڈونیشن کر رہے ہیں اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سروت آپا کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ ذیشان بھائی کے ساتھ دیا، اور اب بھی جو ہاسپٹل میں ذیشان بھائی تو ان کے علاج کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم۔ جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جہاں کہیں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی نجی ادارے چل رہے ہیں، آپ کا تعلق کسی فاؤنڈیشن سے یا کسی ہاسپٹل سے، تو جو لوگ ذیشان بھائی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو پٹی پہ دیے گئے نمبر پہ آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، اور جو ممکن ہو سکتا ہے، ضرور نہیں کہ آپ زیادہ افورڈ کرتے ہیں یا آپ تھوڑا افورڈ کرنا چاہتے ہیں، جتنا آپ سے پاسبل ہو، جتنا آپ دے سکتے ہیں، ضرور ان سے رابطہ کر کے ذیشان بھائی کی مدد کیجئے گا۔ اچھا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، اور یقیناً آپ سے اچھی گفتگو رہی ہم دونوں سے۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود عبداللہ حسین۔